وعلیکم السلام ورحمۃ اچھا جی، شروع کے اندر تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے پہلے میں ابھی سن رہا تھا تو ماشاءاللہ عبداللہ نفیس بھی اور سہیب ماشاءاللہ بڑا پیارا ترجمہ کیا اوپر والی آیت کا، تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اللہ۔ ان کی خوشی میں ہم بھی خوش ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ جی کامیاب کرے۔ اچھا جی، ہم آگے پڑھتے ہیں، اور جو نئے ساتھی ہیں جو یہاں سے شروع کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں دنیا ایک طرف ہو، رشتہ داریاں اور اولادیں، جذبات دنیا کے ساتھ، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، تو ہمیں اللہ کے حکم کے ساتھ پیار کرنا ہے اور اپنی دنیا کی ساری محبتیں چھوڑ دینی ہیں۔ اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنایا کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑا اور اللہ ہی کے لیے سارے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے وہ پورے کر دیے، سوائے اپنے والد کے لیے دعا کے، وہ بھی اس لیے کہ انہیں اس وقت اللہ نے نہیں بتایا تھا کہ مشرکین کے لیے دعا نہیں کرتے، تو جب انہیں پتہ چل گیا تو انہوں نے پھر دعا نہیں کی۔ ٹھیک ہے جی، جی اب آگے پڑھتے ہیں۔ لقد کان لکم فیہم آ رہا ہے، لقد بے شک، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فیہم ان میں کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جی جو لوگ تھے ان میں اسوۃ حسنۃ، حسنۃ بہترین نمونہ، کس کے لیے؟ لیمن کا ترجمہ کرنا ہے، ہر اس شخص کے لیے۔ لیمن کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ ہر اس شخص کے لیے۔ ہر اس شخص کے لیے۔ اب یہ ایمان والی بات ہے، دو ایمان والی چیزوں سے کیا، لمن کانا یرجو اللہ، یرجو لفظ ہے، یرجو رجا، رجا امید کو کہتے ہیں جی، یرجعون بھی ہے کہ لوٹنا، تو اس جگہ پہ امید ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، بل جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے۔ کیا امید رکھتا ہے؟ مطلب اسے پکا یقین ہے کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا لیکن اللہ ہے، اور اپنی پوری آب و تاب، جلال، شان، اختیارات، صفات، ان کے ساتھ وہ ہے۔ اور دوسرا والیوم الآخر، ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، زندگی لگاتار چل رہی ہے، اور اللہ نے اس زندگی جس کو یوم آخرت کہا ہے اور آخرت کے دن پر وہ امید رکھتے ہیں۔ اب وہ امید کیا ہوگی؟ امید ہمیشہ انسان کسی برے کام کے لیے نہیں رکھتا، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے، جی امید تو اچھی رکھتا ہے۔ وہ یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی عمل کیے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ایمان تو ہے، آخرت پر بھی یقین ہے، جواب دہی پر بھی یقین ہے، اور اس سے پہلے اللہ پر بھی یقین ہے۔ تو میں دوبارہ کرتا ہوں، بے شک تمہارے لیے ان لوگوں میں بہترین، ان لوگوں میں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لمن ہر اس شخص کے لیے کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ اب یہ لفظ آ رہا ہے اور اس کو ذرا دیکھنا ہے، وَمَن يَتَوَلَّ،
اب یہ پریشان کرے گا آپ کو، تو میں تھوڑا سا نا اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ کبھی ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور طریقے سے، کبھی اور طریقے سے کرتے ہیں۔ تین معنی یاد رکھنے ہیں، اس لیے کہ واو لام واللہ یہ مادہ ہے۔ اس واللہ کا مطلب ہوتا ہے مڑنا، مڑنا، پیچھے مڑنا، پھر جانا۔ تے آ گیا ہے تولا، تو اس کا مطلب اس کے اندر شدت ہے، اچھے طریقے سے مڑنا۔ پھر واللہ کا دوسرا ترجمہ یہ ہے دوست بنانا، جس سے ولی بنتا ہے، اولیاء بنتا ہے، یہ اسی لفظ کا معنی ہوگا۔ اور تیسرا لفظ ہے والی۔ والی کہتے ہیں حکمران کو، وہ شاید ایک ہی دفعہ پر آیا ہے دوسرے پارے کے اندر، کہ جب اسے حکمران بنا دیا جاتا ہے تو وہ کھیتیوں اور بربادی کرتا ہے، وہاں شاید آیا ہے۔ تو دو معنی یاد رکھنے ہیں۔ پہلا کون سا ہوا جی؟ یتولا، منہ پھیرنا، پھر جانا، جی پھر جانا، منہ پھیر لینا، یہ ایک معنی۔ دوسرا یتولا کے معنی کیا ہے؟ دوست بنانا، دوستی رکھنا، دوست بنانا، یہ دونوں معنی خاص طور پر رکھنے ہیں۔ تو یہاں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اب کانٹیکٹ کیا بتائے گا؟ وَمَن يَتَوَلَّا، اور جو منہ پھیر جائے، کس سے؟ اللہ کے امید سے اور آخرت کے دن کی امید سے۔ وَمَن يَتَوَلَّا، اور جو منہ پھیر جائے، یہی ترجمہ بنے گا نا جی؟ جی تو کیا ہے؟ تو ہاں جی، جو منہ پھیر لے، جو پھر جائے، جی تو کیا ہے؟ اللہ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو دوست بنائے، یہ بندے کو ضرورت ہے کہ وہ اللہ کو دوست بنائے۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہتا ہے ان احکامات کی تکمیل کرنا، تعمیل کرنا، یہ کس کی ضرورت ہے؟ بندوں کی، جی بندوں کی، ایمان والے کی، ہر انسان کی خود ضرورت ہے۔ کیوں؟ کہ جب وہ اللہ کے احکامات سے منہ نہیں موڑے گا تو اللہ خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا، ہمیشہ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور جو منہ موڑتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے قرآن مجید معجزے کے طور پر سامنے بھی ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو منہ پھیر لیتا ہے، جو منہ موڑ لیتا ہے، ان میں سے ایک ترجمہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، بتائیں کیا کریں گے؟ جو منہ موڑ لے، جو منہ پھیر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے احکامات سے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ آ رہا ہے وہی، تو بے شک اللہ تعالی وہی الغنی الحمید۔ غنی کس کو کہتے ہیں؟ جو بے نیاز ہو، جس کے پاس اتنا کچھ ہو، جس کے پاس اتنا کچھ ہو کہ اس کو دوسرے کی ضرورت نہ ہو۔ کیوں جی؟ الغنی آ رہا ہے تو ہوا بھی آ رہا ہے، تو ترجمہ کریں گے وہی بے نیاز، الحمید بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، حمید کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تعریف بہت زیادہ کیا گیا۔ تعریف کیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ تعریف والا، جی علیم ہے نا، حلیم، علیم جاننے والا، تو حمید تعریف والا۔ تو دونوں میں سے ترجمہ کریں کہ وہ بہت، بے شک اللہ تعالی وہی بہت بے نیاز اور بہت زیادہ تعریف والا ہے۔ یہ کرنا ہے جی ترجمہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، حمید بہت زیادہ تعریف والا ہے، علیم حکیم کے وزن پر ہم کر رہے ہیں جی۔ میرے ساتھ پڑھیں، لقد کان لکم، بے شک تمہارے لیے ہے، جی اے مسلمانوں بے شک تمہارے لیے، فیہم ان میں یعنی ابراہیم اور ان کے ساتھی، ہاں ان ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں،
उसवतुन हसनतुन बेहतरीन बेहतरीन नमूना नमूना है है बेहतरीन नमूना है लिमन हर उस शख्स के लिए हर उस हर शख्स उस के शख्स लिए के लिए काना यरजुल्लाह जो उम्मीद रखता है अल्लाह की अल्लाह की जो अल्लाह अल्लाह पर से उम्मीद रखता है। उम्मीद जी अल्लाह से उम्मीद रखता है या अल्लाह पर उम्मीद रखता है, पर यौमल आखिर के साथ भी आ जाएगा, वल यौमल आखिर और आखिरत के दिन यौम आखिरत की। और आखिरत के दिन पर, बजाय इसके कि यौम आखिरत तो आखिरत का दिन कह लेते हैं, और आखिरत के दिन पर उम्मीद रखता है। वमन यतवल्ला और जो मुंह फेर ले जो मुंह फेर जाता है, जो मुंह फेर हाँ जाए। जी, अब यह है कि ये मुजारे है, और जो मुंह फेर लेता है या जो मुंह फेर जाता है, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला तो बेशक बेशक अल्लाह अल्लाह ताला ताला हुवल गनियुल हमीद वही बहुत ज्यादा और बेनियाज बहुत ज्यादा तारीफ और बहुत ज्यादा तारीफ वाला वही है। बहुत ज्यादा बेनियाज और बहुत तारीफ वाला है। ठीक है जी। जी प्रोफेसर भाई साहब। जी, लक़द कान लकुम, तहकीक तुम्हारे लिए, फीहिम उनमें, उस्वतुन हसनतुन बेहतरीन नमूना है, लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, जो कोई उम्मीद रखता है अल्लाह पर और यौमल यौमुल आखिर, आवाज नहीं सुनाई दी जी। जी, वल यौमल आखिर, और जो कोई अल्लाह पर और आखिरत के दिन से उम्मीद रखता है। वमन यतवल्ला, और जो कोई मुंह फेरता है, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला, हुवल गनियुल हमीद, वही बहुत ज्यादा गनी यानी लायक बेनियाज बेनियाज। जी आवाज आपकी हो गई है, मैं कर देता हूँ। बेशक अल्लाह ताला वही बहुत ज्यादा बेनियाज और इंतहाई तारीफ वाला है। मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी आ रही प्रोफेसर साहब। यहाँ जी आ रही आवाज जो है ना वो कट कट के आ रही है, जिसकी वजह से मुझे कोई लगता बात है कि नहीं, मेरी आवाज भी शायद मैंने पहुंच नहीं पा इसीलिए रही है। उसको कर दिया मैंने। तो जब भी कहें किसी बंदे को तो ये ज़हन में रखिएगा कि नेट का मसला है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जिस बंदे ने सुनना है आपकी नेकियों के साथ इंशाअल्लाह उसकी की हुई नेकियां, उनका भी बदला आपको भी मिलना है, मुझे भी मिलना है। हम सारे ही इसके तमा लालच रखते हैं, शदीद ख्वाहिश रखते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा जी आगे। अब जनाब ये है कि ये जो अगली आयत आ रही है, दूसरा रुकू शुरू हो रहा है, तो बताया था कि आयत नंबर 9 तक और 11 तक ये एक ही मौजू है कि मक्का से जो लोग हिजरत करके आए थे, मदीना आ गए, उनके रिश्तेदार मक्का के अंदर मौजूद थे, बीवियां बच्चे भी। एक बंदे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पहचान हो गई तो वो अकेला ही बेचारा वहां से आ गया। ये जब पढ़ते हैं ना तो यकीन करें कि जो जज्बाती कशमकश है अंदर की, वो इंतहाई उरूज पर है। क्यों जी, क्या ख्याल है? जी इंतहाई उरूज पर, मतलब एक जगह पे रह रहे हैं जिंदगी भर, उस बीवी के साथ, बच्चों के साथ, उन दोस्तों के साथ, उन सदारत के साथ, मतलब वक्त गुजारा। कुछ तो जाकर जुल्म सितम वाले उन्होंने तो शुक्र किया होगा, लेकिन जो जुल्म सितम वाले नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार का रिश्ता भी है और जहालत का दौर है, निकाह उनके हुए, हक महर उन्होंने दिए। ये ज़हन में रखिएगा कि उस वक्त भी निकाह होते थे, हक महर भी होते थे, और मियाँ बीवी, लेकिन ईमान एक उनमें से ले आया, मियाँ खामंद या बीवी, और उसने अपना रुख जो था वो मदीना की तरफ कर लिया, और सारे दुनिया के जज्बाती रिश्ते वो मक्का में रह गए जी। अब उनके बारे में यहाँ ये कारक अल्लाह ताला बता रहा है कि जो मवद्दा, मवद्दा का मतलब क्या होता है बताया था? मोहब्बत वाली दोस्ती का पैगाम, पैगाम अपने पास से। अब क्या है
اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر، آیت نمبر 7 سورہ الممتحنہ، اس کے اندر فتح مکہ کی پیشین گوئی کر رہا ہے. پیشین گوئی اشارتاً، وہ کیا ہے؟ اصلہ، جی اصلہ، عصا کے معنی دیکھیے گا. اصلہ شاید، اصلہ عصا قریب ہے، قریب ہے. عصا شاید، عصا ممکن ہے. یہ 3 معنی ہے اس کے. ہم ان میں سے ایک معنی لے رہے ہیں، قریب ہے. عصا کے معنی کیا کر رہے ہیں؟ قریب ہے. قریب ہے. اوکے جی. ابھی کون سا تھا یہ سن؟ یہ سن 6 ہجری تھا یا 7 ہجری تھا؟ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے. اصلہ، قریب ہے کہ اللہ تعالی، ان یجعل، اب یجعل کا تعلق ابھی میں بتا رہا ہوں مودتن کے ساتھ ہے. یجعل کا تعلق کس کے ساتھ ہے آخر ٹھیک میں؟ نہیں آ رہا، میں پھر بعد میں ریکارڈنگ سنوں گا. یہ یہاں بہت کٹ کٹ کی آ رہی ہے آپ کی آواز. چلیں ڈاکٹر پروفیسر جیسے آپ چاہتے ہیں ویسا کر لیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ یجعل، بنا دے. کیا بنا دے؟ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ درمیان میں وہ الفاظ متردہ آ رہے ہیں. متردہ وہ ہوتے ہیں کہ جو اصل لفظ دو جو ہوتے ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے، تو درمیان میں کچھ آیت کا حصہ، کچھ الفاظ وہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو کیا کہتے ہیں ٹرمینالوجی میں؟ متردہ. جملہ مودا. جی، جملہ پورا ہوگا تو آیت بن جائے گی، الفاظ ہوں گے تو الفاظ. یہ اس بچے عبداللہ کے لیے بتا رہے ہیں، صہیب کے لیے بتا رہے ہیں، اس لیے کہ آگے ٹرمینالوجی ہم نے یہ استعمال کرنی ہے. تو قریب ہے کہ اللہ تعالی ان یجعل، کہ وہ بنا دے، بینکم، تمہارے درمیان، وبین الذین عادیتم منہم، وبین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان، عادیتم، یہ وہی عداوت، عدو، اسی سے ہی فعل بنا ہے. عادیتم، جن کے ساتھ تم نے دشمنی کی، منہم، ان میں سے. کیا بنا دے؟ مودہ، محبت کی، دوستی. ہاں، اور یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ 7 ہجری کی ہے، یہ 6 ہجری کی آیت آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا بتا رہا ہے کہ تم ان کو بھیجتے ہو، چھپ کر اپنا پیغام بھیجتے ہو، اس لیے کہ بھی تمہارے بچے اور بیوی اور رشتہ دار وہ محفوظ رہیں. تمہارا تعلق قریش کے ساتھ ہے نہیں. تو ان سب کو، ان کو بھی، اور جو مسلمان یہاں موجود ہیں وہ بھی پیار تو کرتے تھے نا کہ بھئی اپنے چچا سے، ماموں سے. لیکن انہوں نے غزوہ بدر کے اندر جو دکھایا ہے وہ ناقابل یقین ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو اسلام کی خاطر قتل کر دے، ایک بھانجا اپنے ماموں کو اسلام کی خاطر قتل کر دے، ایک باپ اپنے بیٹے کے اسلام کی خاطر مد مقابل آ جائے. میں حضرت ابوبکر ان کے بیٹے جی رضی اللہ تعالی عنہما بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، وہ ہوا نا جی. جی سر. تو انہوں نے دکھایا ہے. بھائیو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. اس مشکل مرحلے میں اگر کبھی آ گیا زندگی کے اندر تو ہم نے بھائیو اس کے اندر کرنا ہے. محبت بھی اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کی محبت کو دکھانا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بغیر ریاکاری کے کہ یا اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں. میں دوبارہ کرتا ہوں، قریب ہے کہ اللہ تعالی، اب ان آ رہا ہے کہ بنا دے، جالا بنا دے تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے ان میں سے، ماشاءاللہ، ان میں سے جن کے ساتھ ان میں سے تم نے دشمنی کی اور دشمنی کا حق بھی ادا کر دیا. کیا بنا دے؟ مودہ، محبت والی دوستی.
بالکل جی دوستی ہوئی. اور مجھے انقلاب اگر کہیں گے سارے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک بندہ 40 سال 60 سال 70 سال اپنا پورے کا پورا ایمان اور سارا کچھ بندہ ختم کر کے. ابو سفیان اب مطلب ہے کہ جب نہیں ہوئے تھے مسلمان، مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو مدینہ آئے نا معاہدہ ٹھیک کروانے کے لیے، بعد جی میں مسلمان ہو گئے نا جی اور رضی اللہ تعالی بن گئے رضی اللہ. جی، اور دوستی ہو گئی. اور بعد میں وہی حضرت اکرمہ ان کے بیٹے اور وہی لوگ جو وہاں تھے، سہیل بن عمر اور ابو نصیر اور وہ بیٹے تھے ان کے جو ابو جندل، وہ آئے تھے صلح حدیبیہ کے وقت. تو وہ وہاں تھے، یہ یہاں تھے، سارے لوگ مسلمان ہو گئے. اور ایک وقت وہ آیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی عریبین پیننسیولا، کیا مطلب ہوتا ہے عریبین پیننسیولا؟ جزیرۃ جزیرہ العرب. نما عرب. جی جزیرہ نما عرب. یہ کہاں سے چلتا ہے؟ مسقط سے چلتا ہے، امارات آتا ہے، ساتھ قطر آتا ہے، سعودی عرب آتا ہے، بحرین آتا ہے. کیوں جی؟ جی یہ سارے کے سارے جزیرہ نما عرب کے اندر ایک بھی مشرک نہیں تھا. کیوں جی؟ جی جی بالکل. اب یہ ہے جناب کام ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے، میں بار بار کہتا ہوں کہ اکیلا آدمی بھی بیچارہ گھبرا جاتا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کیا وہ وقت ہوگا کہ جب وہ کھڑے ہو کے صفا کی پہاڑی پر وہی کلمہ کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے ذرا بتائیں گے؟ قولوا لا الہ الا اللہ. تفلحو. ویری گڈ، میں یہی سننا چاہ رہا تھا. قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تفلحو، تم فلاح پاؤ گے. اور آگے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ تمہاری حکمرانی ہوگی ان لوگوں پر. لیکن اتنا بھی یاد رکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واللہ قدیر، اللہ تعالی انتہائی قدرت رکھنے والا ہے. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب یہ آیت اتری تھی. کیوں جی؟ صحیح. ہاں اس لیے کہ وہ تو جنگیں لڑی تھی نا انہوں نے. غزوہ بدر بھی لڑا، غزوہ احد بھی لڑا، غزوہ خندق بھی لڑا، پھر صلح حدیبیہ کر کے آئے. اور صلح حدیبیہ کر کے بھی آئے تو دب کے کر کے آئے. ایسے ہی تھا نا؟ جی سر. اور پھر جو دشمنی انہوں نے دیکھی وہاں، کہ مطلب اتنے ظالمانہ قسم کے جو شکیں تھیں، وہ ساری کی ساری اس میں تھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ انتہائی قدرت رکھنے والا ہے. اب جن لوگوں نے یہ کام کیا یا جس شخص نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ انتہائی بخشنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے. جی میرے ساتھ پڑھیں. عصى اللہ، قریب ہے قریب ہے کہ اللہ ان یجعل، کہ وہ بنا دے، کہ اللہ کہ تعالیٰ وہ بنا دے. یاد رکھنا بنا ہے دے. بنا دے کے ساتھ دوستی کے ساتھ ہے کہ وہ بنا دے بینکم، تمہارے درمیان تمہارے درمیان، درمیان وبین الذین، اور ان لوگوں کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان عادیتم منہم، ان جن میں میں سے سے تم جن نے کے ساتھ دشمنی تم نے دشمنی کی. جی ان میں سے جن کے ساتھ تم نے دشمنی کی. کیا بنا دے؟ مودہ، محبت والی بھری دوستی. محبت والی محبت بھری دوستی. وہ مسلمانوں تم بھی تو یہی چاہتے تھے. کیوں جی؟ جی یہی چاہتے تھے. اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھو، اللہ ایک ہاتھ بڑھے گا. اللہ کی طرف چل کے آؤ، اللہ دوڑ کے آئے گا. واللہ قدیر،
اور اللہ اور انتہائی قدرت اللہ والا ہے۔ انتہائی قدرت رکھنے والا اللہ ہے۔ تعالیٰ انتہائی قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت اللہ بخشنے بہت والا اور زیادہ بخشنے انتہائی والا مہربان ہے۔ اور انتہائی اور مہربان اللہ ہے۔ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اچھا جی، اب دوسری قسم کے لوگ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی۔ اب دو قسم کے لوگوں کے ساتھ تعلق، یہ اب یاد رکھیں، اگلی 2 آیات کے اندر آ رہا ہے۔ وہ کون قسم کے لوگ ہیں؟ ایک تو وہ لوگ ہیں جو غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر، غزوہ خندق کے اندر آئے اور انہوں نے حملہ کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین ان کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی، کیوں جی؟ ایک۔ اور پھر وہ لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ جبرن قصدن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اور ان کے صحاب جو تھے ان کو گھروں سے نکالا اور وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ ان لوگوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اور دوسرے کون تھے جو نیچے آ رہا ہے کہ دوسرے لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے یہ کام نہیں کیا، وہ خاموش رہے، محبت کرتے تھے، وہ جن کو نکالا ان کے لیے ان کے جو جذبات تھے وہ نکالنے والے نہیں تھے بلکہ محبت والے تھے۔ ان دونوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے ساتھ جو آگے بات کر رہا ہے وہ میں پہلے ذرا کروں گا۔ میں نے آپ کو لفظ کہا تھا بر اور بر، مجھے ذرا بتائیے بر آ کا مطلب کیا ہے؟ جی لا تعلقی کرنا۔ بر بر بے بر کے 2 معنی ہیں، ایک ہے بر، جی ٹھیک ہے جی، زمین کو کہتے ہیں، اور بر نیکی اور احسان کو کہتے ہیں، اور بر جنگل اور خوش زمین کو بھی کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک لفظ آ رہا ہے ان تبروہم، نیچے آ رہا ہے، ذرا ایرو کیجیے جی، ہاں یہاں تک یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اب میں پڑھتا ہوں۔ لا ینہاکم اللہ، نہیں منع کرتا، نہیں روکتا تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تمہیں نہیں روکتا، ان الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم فی الدین، جو دین کے بارے میں تمہارے ساتھ جنہوں نے جنگ نہیں کی، جنہوں نے جو تمہارے ساتھ نہیں لڑے، اور وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں میں سے نہیں نکالا۔ کس سے نہیں روکتا؟ وہ آ رہا ہے یہاں، ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم ان کے ساتھ نیکی کرو، تم ان پر احسان کرو۔ کیوں جی؟ جی آگے سمجھ گئے۔ ہیں وہ کافر لیکن لڑے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، کیا کہ تم انہیں کوئی چیز بھی بھیج سکتے ہو کھانے پینے کے لیے، یہ باقاعدہ مطلب جو پیسے بھیجنے ہیں، والد ہے، والدہ ہے، اپنا کافر ہے، لیکن ان کے ساتھ صرف والد اور وہ تعلق جو ہے نا رشتہ داری کا، ان کا احساس بھی اللہ کو ہے کہ تم ان پر احسان کرو۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، الہ آئے گا، تقسطوا انصاف کرو، الیہم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ اب انصاف یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ کافر ہوں اور آپ ان کو مسلمانوں کے راز بتائیں، یہ تو انصاف نہیں ہوگا۔ دنیا ایسے ہی کی چیزیں ہیں کہ اگر انہیں کوئی حاجت ہے ان کی حاجت پوری کر دو، اگر وہ ان کو کھانے پینے کی زندگی کی ضروریات ہیں وہ تم پوری کر دو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انصاف کیا ہے؟ اللہ کے احکام، اللہ کی محبت سب سے اونچی، جی ایسے ہی ہے نا، جی لیکن سر۔ دنیا کی جو چیزیں چاہیے وہ ان کو چاہیے تو وہ کریں۔ جی میرے ساتھ پڑھیں، لا ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں نہیں روکتا روکتا، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا،
ان الذین، ان لوگوں سے لم یقاتلوکم، جنہوں نے جنہوں نے تم سے تمہارے لڑائی ساتھ جنگ نہیں کی، جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال، جنگ، ایک لفظ کہہ دے، لڑائی، کون سا کرنا ہے؟ لڑائی لڑائی، جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی، فی الدین، دین کے بارے میں، بارے میں، دین کے بارے میں، وہ غزوات ہیں ہمارے، میں گن رہا تھا غزوہ خندق تک تقریباً 40 غزوات اور سریات میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنے ہیں، ساتھ ہی جو دنیا کے اندر ورلڈ کلاس اس وقت سیرت کی کتاب آئی ہے، اس کا نام ہے رحیق مختوم، صفی الرحمان مبارک پوری نے، اللہ تعالیٰ ان کی رحمت فرمائے، انہوں نے لکھی ہوئی ہے اور وہ دنیا میں فرسٹ آئی تھی، پڑھیں اس کو، اچھا ہے، باقی سیرت کیا ہے ان کو بھی پڑھیں۔ تو یہاں یہ ہے کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے بارے میں جنگ نہیں کی، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ، جی اور جنہوں نے لم ہے، تمہیں نہیں انہوں نکالا، نے تمہیں نہیں نکالا، ہاں سہیب کے لیے بیٹا لم آ جائے اور اس کے بعد مضارع آ جائے تو اس کے معنی ماضی نفی کے ہو جاتے ہیں، ماضی نفی اردو میں یاد کرے رکھیں کہ وہ ماضی ہوتا ہے، اس کے ساتھ نہیں آتا ہے، تو لم یخرجو کا مطلب ہے تمہیں وہ نکالتے ہیں تمہیں، لیکن لم یخرجوکم کا ترجمہ بن جائے گا انہوں نے تمہیں نہیں نکالا۔ لم یخرجوکم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انہوں نے انہوں نے تمہیں تمہیں نہیں نہیں نکالا نکالا من دیارکم، تمہارے تمہارے گھروں گھروں سے، تمہارے گھروں سے، اب ینہا کے ساتھ اس کا ذکر ہے، ینہاکم اللہ ان تبروہم، کہ تم ان کہ کے تم ساتھ ان کے ساتھ نیکی کرو، کرو، کہ تم ان کے ساتھ، اب جی نیکی احسان کیا کرنا ہے، ان تبروہم کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، ٹھیک ہے، جی، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور اور تم تم ان کے ساتھ ان کے ساتھ انصاف کرو، انصاف، تم ان کی طرف انصاف کرو، تم ان کے ساتھ انصاف کرو، عربی کے اندر الہ آئے گا، ہماری زبان کے اندر کی طرف نہیں کہتے، تم ان کے ساتھ انصاف کرو، ان اللہ، بے بے شک اللہ شک اللہ تعالیٰ بے تعالیٰ شک اللہ تعالیٰ یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں انصاف انصاف کرنے کو، کرنے والوں سے والوں کو انصاف محبت کرنے پسند والوں کرتا سے کرتا ہے۔ محبت کرتا ہے۔ جی آگے ذرا جلدی کریں، وقت جو ہے کم ہے، لیکن یہ وہی الفاظ ہیں، تو میرے سے میں نہیں کروں گا، اب آپ میرے ساتھ کریں گے، انما ینہاکم اللہ، ترجمہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا اللہ ہے، تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے، ان الذین، ان لوگوں ان سے لوگوں سے ان لوگوں ان سے، لوگوں سے قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے جنہوں نے تمہارے ساتھ دین تمہارے دین میں کے ساتھ تمہارے بارے ساتھ میں جنگ لڑائی کی، کی، لڑائی لڑائی کی، کی، تو قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے بارے میں دین تمہارے کے کے ساتھ بارے میں لڑائی دین کی، کے ہاں بارے میں جنہوں نے لڑائی کی، تمہارے ساتھ دین کے بارے میں لڑائی کی، غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خندق، لڑائی کی، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، بالکل الٹ ہے اوپر والی کا، وَأَخْرَجُوكُم کا مطلب، اور 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 تمہیں انہوں انہوں نے نے، تمہارے تمہیں نہیں، تمہارے گھروں سے اخراجو کے نکالا، اندر ان چھپا ہوا ہے، اور انہوں نے تمہیں نکالا، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، تمہارے گھروں سے، تمہارے گھروں سے، ایک تو ہو جی وہ ہو گیا، اب تیسرا اور بھی ہے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اب وَظَاهَرُوا کا ترجمہ کرنا ہے، ہم نے پہلے غلبہ بھی پڑھا ہوا ہے، وَظَاهَرُوا کا مطلب ہوتا ہے او ہاں یار میں آپ کی آپ کے پیچھے ہوں، کیوں جی کیا مطلب ہے اس آپ پہ کے پیچھے ہوں؟ پشت پشت پہ پناہی کرنا، پناہی، تو ظواہرو کا ترجمہ کریں گے ہم مدد کی، وظواہروا علی اخراجہم، اور انہوں نے ان کے جی کو نکالنے میں مدد کی، ان کو وظواہروا علی اخراجکم کا مطلب کیا ہے؟ اور اور انہوں نے انہوں نے تمہیں تمہیں نکالنے پر مدد کی، ہاں، اور انہوں نے تمہارے نکالنے پر مدد کی،
اب ینہا جو اوپر آ رہا ہے، ینہا منع کرتا ہے، ان تولاؤہم، اب ترجمہ کیا ہوگا؟ ان تولاؤہم، کہ تم انہیں دوست بناؤ. ان سے دوستی ہاں اب آئے گا، کانٹیکسٹ بتا رہا ہے، منع کرتا ہے کہ ان تولاؤہم، کہ تم ان کے ساتھ دوستی کرو. اب ایک ترجمہ آگے جی سمجھ آیا کہ کانٹیکسٹ ہمیں بالکل. بتا دیتا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم ان سے منہ پھیرو، کہ جی تم ان کے ساتھ دوستی کرو. ٹھیک ہے، آگے کیا آ رہا ہے؟ اب جو اللہ کا حکم نہیں مانتا، اللہ تو واضح طور پر کہہ رہا ہے، منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، ترجمہ جلدی کر دے. اور اور جو جس نے انہیں بھی دوست جو شخص بناتا ان ہے. سے دوستی کرتا ہے. ہاں، اور جو بھی انہیں دوست بناتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، جو بھی انہیں دوست بناتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے ظالم. والے ہیں، جی ظلم کا. ظالم ہیں. تو فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ جو لوگ ہیں ظلم جو کرنے ظالم والے ہیں. ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں. جی یہ ماشاءاللہ آپ نے پڑھ لیا. پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 8، اس کے اندر کہا کہ بھی تم ان کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہو. جی ساری تم ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو. دوسری کے اندر کہا کہ تمہیں منع کرتا ہے جنہوں کے ساتھ تمہارے ساتھ جنگ کی ہے دین کے اندر، دین مقدم، رشتہ داریاں دوستیاں پیچھے، منع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم ان سے دوستی رکھو، اور جس نے بھی دوستی کی وہ وہی ظالم ہے. جی اپنا ریویژن کر دیں، یہ وقت اتنا ہی ہے. جی لقد کان یہاں ہی ہے نا، جی. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ حسنہ، حسنہ، بے شک تمہارے لیے ان میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں، ان کی زندگیوں میں بہترین نمونہ ہے. لمن، ہر اس شخص کے لیے، کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر امید رکھتا ہے. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو منہ پھیر لیتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ وہی بہت بے نیاز اور انتہائی تعریف کیا گیا ہے. عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ وہ بنا دے تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن کے ساتھ ان میں سے تم نے عداوت کی، یعنی دشمنی رکھی، دوستی، یعنی محبت بری دوستی بنا دے. تو ترجمہ واللہ، بنے گا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ دوستی بنا دے تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن کے ساتھ ان میں سے تم نے دشمنی کی. جی دشمنی کی. آگے جی. واللہ قدیر، اور اللہ تعالیٰ خوب قدرت رکھنے والا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جنہوں نے دین کے بارے میں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالا. ان تبرروہم، کہ تم ان سے نیکی کرو. وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے دین کے بارے میں تمہارے ساتھ لڑائی کی. وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور انہوں نے تمہارے نکالنے پر مدد کی. أَن تَوَلُّوهُمْ، یہ کہ تم انہیں دوست بناؤ. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو انہیں دوست بناتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل آمین. انشاءاللہ ملیں گے جی. ٹھیک ہے جی. اور انشاءاللہ. پھر ہم پڑھیں گے کہ وہ عورتیں